بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں بھی ہیں اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے اللہ میاں کیا کبھی آپ کو بھی ہنسی آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ میاں سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، پاک پروردگار، کیا تجھے بھی کبھی کسی بات پر ہنسی آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، مجھے بھی ہنسی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ، تجھے تو سب کاموں کا پتہ ہے، سب کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں، پھر تیرے لیے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں کسی مرد یا عورت کو کسی بھی قسم کا رتبہ دیتا ہوں، مثلا مالی، سیاسی، علمی، دینی، دنیاوی یا کوئی اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ہی ایک اور بندہ اس کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس بلندی پر جانے سے روکے، تو مجھے اپنے اس بندے پر ہنسی آتی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے نکلتا ہے۔ یعنی جب میں کسی کو بلندی دینے کی ٹھان لوں اور کوئی دوسرا اس کے آڑے آئے تو پھر اس بندے پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ اے لوگو، ایسے ہی حالات میں جب ہم کسی کا برا کرنے کی سوچیں تو فوراً ہمیں اس کا دوسرا رخ سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے لیے بد دعا کو ہاتھ اٹھائیں۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی اچھی چیز مانگ لیں، شاید وہ وقت قبولیت کا ہو اور ہمارا کام ہو جائے اور رب بھی راضی رہے۔ اسی کتاب سے ایک اور مضمون لیتے ہیں جس کا عنوان ہے اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا، آسان علاج۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ملک کے حکمران سیلاب کے دنوں میں سیلاب زدہ علاقوں کا ہوائی جائزہ، ایریل ویو یا فضائی نظارہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ایک لیڈر نے سیلاب میں پھنسے ہوئے عوام کو دیکھ کر اپنے ایک مشیر سے کہا کہ میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، لہٰذا میں نے اسے نیچے سیلاب زدگان کی طرف پھینکتا ہوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ واہ! مشیر موصوف جو بہت چالاک و تیز تھے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً گویا ہوئے کہ حضور، میرے پاس 2 50 کے نوٹ ہیں، لہٰذا آپ یہ 100 کا نوٹ مجھے دے دیں اور میں 50 کے دونوں نوٹ نیچے پھینکتا ہوں تاکہ 2 افراد کا بھلا ہو جائے۔ اسی موقع پر ایک اور عوامی نمائندے جو حکمران کے ہم رکاب تھے، جل کر کہا حضور، آپ خود کو کود جائیں، سارے عوام کا بھلا ہوگا، اس لیے کہ آپ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ عنوان ہے جب میں فارغ ہوا تو تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ ہماری قوم کا حال اس جن کی طرح ہے جس کو کسی نے بوتل میں بند کر کے کسی جنگل میں پھینک دیا تھا اور جسے ایک شریف آدمی نے جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی آہ و بکا سن کر آزاد کر دیا، لیکن آزاد ہوتے ہی اس جن نے اپنے محسن سے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا، لیکن میری شرط ہے وہ یہ کہ جب آپ کے بتائے ہوئے تمام کام ختم ہو گئے تو میں آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ اس شخص نے جن کو کام کرنے کے لیے کہ لمبی چوڑی لسٹ تھما دی، جو جن نے فوری حل کر کے مزید احکامات کی فرمائش کی، ورنہ اپنی تیاری کا مجدہ سنایا، جس سے وہ شخص ایک لمحے کے لیے تو گھبرا گیا لیکن پھر جلد ہی حواس پر قابو پایا اور اگلے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ جن سے کہا کہ ایک کھمبا حاضر کیا جائے
اور اسے زمین میں گاڑا جائے۔ اگرچہ یہ حکم جن کے لیے بڑا معنی خیز تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے حکم کی بجا آوری کا پابند تھا۔ لہٰذا جن موصوف کی یہ فرمائش بھی پوری کرنے کے بعد پھر مستعد ہو گیا۔ موصوف نے کھمبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن کو حکم دیا کہ اس کھمبے پر چڑھ جاؤ۔ جب جن اس کے اوپر پہنچا تو اسے حکم ہوا کہ نیچے آ جاؤ، اور حکم دیا کہ جب تک اگلے احکامات جاری نہ ہوں یہی اوپر نیچے کا سلسلہ جاری رکھو۔ کہ ہماری قوم کو بھی کہیں اسی کام پر تو نہیں لگا دیا گیا۔ اسی کتاب کڑوے گلاب سے ایک اور مضمون لیتے ہیں جس کا عنوان ہے ماجابوری یعنی مجبوری۔ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو سب سے پہلے سابقہ لیڈر کے خلاف جو اونچا شور مچا کر چور چور کہتے ہیں وہ جانے والے کی کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو اسے اقتدار کے دور میں گلا پھاڑ پھاڑ کر امیر المومنین، قائد اعظم کی تصویر، با انصاف حاکم، جمہوریت کا محافظ، غریبوں کا ساتھی اور انتہائی ایماندار قرار دیتے ہیں۔ دنیا جہان کے جمہوری ملکوں کی روایت ہے کہ جس محکمے میں کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ ہو جائے اس کا وزیر فوری مستعفی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ریل کے حادثے پر ریلوے کے وزیر کا مستعفی ہو جانا۔ حالانکہ نہ وہ ریلوے ٹریک پر جھنڈی ہلا رہا ہوتا ہے، نہ کانٹا بدلنا اس کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی وہ ٹرین ڈرائیور ہوتا ہے، لیکن وہ اصولوں کی پاسداری کا حامل ہوتا ہے اور حادثہ کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیے مستعفی ہو کر احساس ذمہ داری کا سمبل بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسے بڑے بڑے واقعات کھائے پیے جاتے ہیں۔ کسی بھی حکومتی تبدیلی کے نتیجے میں اقتدار کھو جانے کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کسی شرم جھجک اور اخلاقی اقدار کا خیال کیے نئے آنے والے رہنما کو عوام کا محبوب، ان کی آنکھوں کا تارا اور عوام کی امنگوں کا ترجمان قرار دیتے ہیں۔ اور ایسا رویہ صرف ہمارے یہاں ہی ہو سکتا ہے جہاں حیا اور غیرت ناپید ہے اور عوام کی یادداشت کمزور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جانے والا اتنا گنہگار یا گندا تھا، یا وہ جمہوریت دشمن تھا، یا عقل سے پیدل تھا؟ اگر یہ سب صفات اس میں بدرجہ اتم موجود تھیں تو کیا کسی ایک ممبر اسمبلی یا کابینہ کے وزیر میں غیرت نہ تھی کہ اس کے دور حکومت میں وہ استعفیٰ اس کے منہ پر دے مارتا اور کہتا کہ تم کرپٹ ہو، تم عوام دشمن ہو، ملک و قوم کے خلاف غداری کے مرتکب ہوئے، میں تمہارے ساتھ ایک قدم نہیں چل سکتا؟ ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا؟ وہ یہ وتیرہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ پچھلے 10 20 یا 30 سالوں میں وہ زیرو سے چل کر ہیرو بنے ہیں، فٹ پاتھ سے چل کر 10 شوگر اور ٹیکسٹائل ملوں کے مالک بن چکے ہوتے ہیں۔ پھر ان ملوں کا مال جو بغیر کسٹم، ایکسائز، انکم ٹیکس اور سوشل سیکورٹی اور دیگر محصولات کے نکالا ہوتا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ پھر آج اور آنے والے کل کو بھی تو یہ لوٹ جاری رکھنی ہے اور سرکاری ملازموں کی ہوا بھی نکالے رکھنی ہے۔ پھر ان کو اپنی استانی کی یہ مثال بھی یاد ہے کہ مخالفوں کا منہ کیسے بند رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کسی کوٹھے والی کو بیٹھے بیٹھے گزرے ہوئے دنوں کی یاد آئی کہ لوگوں نے اس کی جوانی کو کیسے کیسے روندا تھا۔ اس پر اس کا خیال اپنی نوخیز بیٹی کی طرف چلا گیا اور اس کے اندر سے آواز آئی کہ نہیں، میں اسے اس راستے سے نہیں گزرنے دوں گی۔ لہذا اس نے بڑی کاوش سے
ایک خوبصورت امیر زادہ ڈھونڈا اور بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ جب اس لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو اس نے زور زور سے آہوزاری شروع کر دی، شاید کسی ویسے ہی خون کی پیداوار ہو۔ ماں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے اس فیصلے کا جواز پوچھا تو لڑکی نے کہا گھر میں تو برتن سے برتن ٹکرا جاتے ہیں، میں تو پھر انسان ہوں، جس گھر میں جاؤں گی وہاں جب بھی کسی سے تکرار ہوگی تو وہ مجھے فوری طعنہ دے گی کہ چل رہی بیٹھ تو کنجری کی بیٹی ہے۔ ماں میں تو ساری عمر یہ طعنے سن سن کر جلتی رہوں گی۔ اس پر ماں بولی واری لڑکی، وہ کنجری کی بیٹی ہو کر بھی اتنی سیدھی ہے۔ ارے جب بھی تیری کسی سے تو میں شروع ہو، اس سے پیشتر کو تمہیں طعنے دینا شروع کر دے تو اسے فوراً کہہ دینا چپ بیٹھ رہی کنجری کی بیٹی، بس یہ فقرہ کہنے میں پہل کر دینا، پھر تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کچھ یہی حال ان سیاسی بہروپیوں کا ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ جسے کڑوے گلاب سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کڑوے گلاب جس میں پیش کیا جاتا ہے، اور چینل کا نام ہے BA رشیدی، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔